سورہ طور کا آغاز ہے. سورہ طور مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے. اس میں 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے کلام کو سماعت کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. والطور، طور پہاڑ کی قسم. یہ واو جو ہے قسمیہ ہے جس کے معنی ہے قسم. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم. لکھی ہوئی کتاب یعنی نامہ اعمال کی قسم. فی رق منشور، جو کھلے رجسٹروں میں لکھی ہوئی ہے. والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم. بیت المعمور جہاں پر خانہ کعبہ ہے اس کی سیدھ میں اوپر کی طرف 7 آسمان سے بھی اوپر ایک مقام ہے. خانہ کعبہ اس کی سیدھ میں ہے. یہ وہ مقام ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے. 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو طواف کرتے ہیں. جو ایک دفعہ طواف کر لیں انہیں پھر آئندہ کے لیے باری نصیب نہیں ہوتی. اس قدر فرشتوں کی تعداد ہے اور خانہ کعبہ بالکل اس کی سیدھ میں ہے. بیت المعمور کی قسم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تھے تو بیت المعمور کے قریب فرشتوں کے طواف اور ان کی تسبیحات کو سنا کرتے تھے. جب آپ دنیا میں آئے تو آپ نے عرض کی، اے مالک و مولا، میں وہاں پر فرشتوں کے طواف اور تسبیحات کو سنا کرتا تھا. تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ اسی بیت المعمور کی سیدھ میں اس مقام پر آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. تو پھر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. والسقف، سقف کے معنی چھت ہے. والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم یعنی آسمان کی قسم. والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندروں کی قسم. اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو یہ سمندر کا پانی آگ بن جائے گا. یعنی پانی پر آگ لگتی نہیں ہے لیکن قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ یہ پانی آگ بن جائے گا اور ختم ہو جائے گا. ان عذاب ربک لواقع، ان قسم کو ذکر کرنے کے بعد فرمائے گا بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا. ما لہ من دافع، اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. یوم تمور السماء مورا، اس دن آسمان خوب ہلے گا. آسمان ہلنا شروع ہوگا اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ خوب وہ چلیں گے. یعنی پہاڑ وہ ریزہ ریزہ بن کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس بربادی ہے اس قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے. جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جھٹلانے والوں سے مراد کون ہیں؟ تو فرمایا الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشغلے میں کھیل کود میں پڑے ہیں، غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس قیامت کے دن جہنم کی طرف
دھکے دے کر وہ دھکیلے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا ہادہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اس کی عذاب کی کبھی تم نے فکر نہ کی اور کبھی گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کی. افسحر ھذا، کیا پس یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں سوچتا نہیں؟ مراد یہ ہے کہ اب تم غور کرو کہ جن باتوں کو تم جادو کہتے تھے اور تم انہیں فضول باتیں کہتے تھے، وہ جہنم سامنے ہے. اب سوچو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہو. تو اس وقت وہ کہیں گے نہیں پروردگار، آج ہماری آنکھیں کھل گئی، واقعی ہم نے جان لیا کہ گناہ گاروں کا انجام بہت برا ہے. اصلوہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب جہنم میں داخل ہو جاؤ. فاصبروا او لا تصبروا، پس تم صبر کرو یا نہ کرو. سواء علیکم، تم پر سب برابر ہے. جہنم میں صبر کرو یا نہ کرو، اب تمہیں جہنم سے نہیں نکلنا. لیکن جہنم کے عذاب پر صبر نہیں ہو سکے گا. وہ اس قدر شدید عذاب ہوگا جس کی شدت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. صرف اس حدیث کو بار بار اپنے ذہن میں ریپیٹ کریں کہ جہنم سوئی کی نوک کے برابر اگر کھول دی جائے تو ساری زمین اور ساری زمین میں موجود مخلوق ہلاک ہو جائے، پہاڑ پگھل جائیں، دریا خشک ہو جائیں، تو جہنم میں جو جائے گا اس کا کیا عالم ہوگا. اے مالک و مولا، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. انما تجزون ما کنتم تعملون، غور کیجئے، ما کنتم تعملون، جو تم کام کیا کرتے تھے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جاتا ہے. آج ہم سوچ لیں ہم کون سے کام کر رہے ہیں. جو تم کام کیا کرتے تھے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جاتا ہے. ان المتقین، بار بار متقیوں کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار، گناہوں سے بچنے والے، پھر بھی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے والے، جہنم سے ڈرنے والے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنے والے. ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم، جو انہیں ان کے رب نے عطا کیا اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. اے مالک و مولا، ان متقی لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، خوشیاں مناؤ، کھاؤ اور پیو اور نعمتیں حاصل کرو، اس وجہ سے کہ تم نیک اعمال کیا کرتے تھے. وہاں بھی ہے ما کنتم تعملون، اور یہاں بھی ہے بما کنتم تعملون. عمل پر زور دیا گیا. ہر جمعے کو ہم خطبے میں اکثر مقامات پر سنتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. نیکی ضائع نہ ہوگی، گناہ بھولا نہ جائے گا، بدلہ دینے والا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اعمل ما شئت کما تدین تدان، جیسا کرنا ہے کر لے، آخر کار جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. متقین، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوں گے، ٹیک لگائے سکون سے ہوں گے. علی سرر مصفوفہ، ایسے تختوں پر، ایسے قالینوں پر، ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جو قطار میں لائن سے لگے ہوں گے، جو قطار میں ہوں گے، لائن سے لگے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ،
اور ہم ان کی شادی کریں گے، ہم ان کا نکاح کریں گے بحور عین، ایسی حوروں سے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ایمان والوں کی پیروی کی ایمان میں. اب باپ بھی نیک ہے، اولاد بھی ایمان والی ہے، باپ بھی جنت میں گیا، اولاد بھی جنت میں گئی، بیوی بھی جنت میں گئی، ماں باپ بھی جنت میں گئے، بھائی بہن بھی جنت میں گئے، مگر ایک اعلی جنت میں ہے، ایک ادنا میں ہے. رب العالمین کرم فرمائے گا، ایک اگر خاندان کا فرد اعلی جنت میں ہے تو باقی جتنے جنت میں ہوں گے سب کو ایک ہی درجے، اعلی درجے میں پہنچا دے گا. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان سے جنت میں ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے اعمال میں کوئی کمی نہ کریں گے. مطلب یہ نہیں کہ سارے اگر ادنا جنت میں ہیں تو جو اعلیٰ میں ہے اس کو نیچے لایا جائے، بلکہ جو اعلیٰ ہے اس کے ساتھ سب کو ملایا جائے گا. کل امرئ بما کسب رہین، اللہ اکبر. فرمایا ہر آدمی، کل امرئ بما کسب رہین، رہین کے لفظی معنی ہے گرفتار. ہر آدمی اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. نیک آدمی جنت میں ہوگا، گناہگار جہنم میں ہوگا. کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی جیسا اس نے کیا اس کے مطابق گرفتار ہوگا. یہاں تک کہ فرمایا جس کے گناہ ہوں گے وہ پسینے میں ہوگا اور پسینہ گھٹنوں تک ہوگا. اس سے زیادہ گناہگار ہوگا تو پسینہ کمر تک ہوگا، اس سے زیادہ گناہگار ہوگا تو پسینہ کندھوں تک ہوگا، اس سے زیادہ گناہگار ہوگا تو پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. قیامت کے میدان میں بھی جتنا زیادہ گناہگار ہوگا اتنی سزا زیادہ ہوگی. اسی طرح جتنا زیادہ گناہگار ہے قبر میں بھی اس کے لیے اتنی ہی زیادہ سزا ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم ان کی مدد فرمائیں گے، انہیں عطا فرمائیں گے کئی قسم کے میوے پھل. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ گوشت جسے وہ پسند کریں گے، پرندوں اور جانوروں کا گوشت جیسا وہ چاہیں گے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، اور یہ آپس میں جام کے لیے لپکیں گے. جنتی آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے جام حاصل کریں گے، اور یہ لپکنا، ہاتھوں کا بڑھانا، یہ الفت کی فضا میں ہوگا. لا لغو فیہا، اس میں کوئی فضول اور لغو کام نہیں ہوں گے. ولا تأثیم، اور کوئی گناہ نہیں ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے چاروں طرف خدام جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہوں گے وہ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی خوبصورت مقام پر ہیں تو ہیرے جواہرات دیکھ کر انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو فرمایا کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ یہ خدام موتیوں کی طرح ہوں گے جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. مکنون، ایسے صاف و شفاف موتی کی طرح ہوں گے کہ جو ابھی ابھی سی پی سے نکالا گیا ہو. مکنون، چھپا کر رکھا گیا. تو اگر سی پی سے نکالا جائے تو کیسا صاف و شفاف ہوتا ہے. ان پر زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی طرح رہیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوالات کریں گے. ہاں بھئی، تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے، تم کیسے زندگی گزارتے تھے. کوئی کہے گا تم تو گناہگار تھے، پھر تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے آیا، تم پر یہ کرم الہی کیسے ہوا. قالوا
تو آپس میں کہیں گے کہ ہم جنت میں پہنچے ایک وجہ سے، وہ ایک اہم ترین وجہ ہے، کاش ہم بھی اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ قالوا، وہ کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم نیکیاں کرتے تھے، ہم گناہوں سے بچتے تھے، مگر اس کے باوجود ہم اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں کے درمیان یعنی دنیا میں اس سے پہلے اللہ کے ڈر سے کانپا کرتے تھے۔ مشفقین، نیکی کرنے کے باوجود اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے۔ اور پھر اب جنت میں جانے کے بعد بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نیکی کی اس لیے جنت ملی۔ فمن اللہ علینا، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس نے ہمیں گناہوں سے بچا لیا اور وہ اعمال ہم سے کروا لیے جو ہمیں جنت میں لے آئے۔ کیسی عاجزی اور کیسا پیارا انداز ہے۔ نیک آدمی نیکی کر کے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور گناہگار گناہ کر کے بھی اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتا۔ یہ فرق ہے نیک اور بد میں۔ فَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اللہ نے ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ سموم لو کو کہتے ہیں جو گرمیوں میں چلتی ہے۔ جہنم کی ہوا اس قدر گرم ہے کہ دنیا کی کوئی آگ اس ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ، بے شک ہم اس سے پہلے، ندعوہ، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسے یاد کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی بر ہے یعنی احسان کرنے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں نیکی کا صلہ عطا فرمایا۔ اے مالک و مولا، ایسی پاکیزہ زندگی ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ طور کا آغاز ہے۔ سورہ طور مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے۔ اس میں 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سماعت کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والطور، طور